الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم الى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اسیاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، اسیاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حاضرین و سامعین، آج کی رات بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات کے بہت زیادہ فضائل احادیث طیبات میں آئے ہیں، اور بزرگان دین کا معمول ہے 15 صدیاں جو ہے، 14 صدیاں گزر گئیں اور 15ویں صدی میں ہم داخل ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر یہ اجماع ہے کہ سلف صالحین اس رات میں عبادت کرتے آئے ہیں، اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر و فکر میں، درود و سلام میں، ریاضات اور مجاہدات میں گزارتے آئے ہیں۔ اب اس رات سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ اس رات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، درس کیا ملتا ہے۔ بے توجہ ہے آپ سب کی؟ اس رات سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے، اس رات سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر سال جب شب برات آتی ہے تو لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں،
صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، سحریاں بھی ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ درس کیا لیا؟ کیا اس رات ہی کو عبادت کرنا ضروری تھی کہ ہم صرف عبادت کر کے اس رات کو چلے گئے اور پھر ہم نے دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کیا؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ اس رات میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے، جو اس رات کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ رات عطا فرمائی، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و فکر کرے، ریاضات میں، مجاہدات میں یہ رات گزارے۔ اور اس رات سے ہمیں یہ درس کیا ملا؟ درس یہ ملا کہ شب برأت میں ہم نے اس رات کو اللہ کے ذکر میں، عبادت میں گزارا، ہمارا دل اللہ کے ذکر میں، عبادت میں لگ گیا، اور پھر شب برأت کے بعد جو ہی اگلی راتیں آتی ہیں، روزانہ رات کو ہمارے دل کے اندر ایک صدا آتی ہے۔ وہ کیا صدا آتی ہے؟ کہ جیسے شب برأت میں ہم نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی، اس رات بھی اٹھے اللہ کے حضور نوافل ادا کریں، تہجد پڑھیں، اس راتوں کو بھی اللہ کے حضور جاگ کر گزارے۔ اور انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان جب ایک کام کو دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر انسان کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ شب برات میں آیا، وہ پہلے مسجد میں نہیں آتا تھا، کبھی کوئی نماز پڑھنے آ گیا تو آ گیا، لیکن شب برات والے دن اسے لوگوں نے کہا کہ بھائی آج شب برات ہے، آج عبادت کی رات ہے، تو آج ذرا تم بھی مسجد میں جانا اور عبادت کر لینا۔ بھائی توجہ ہے سب کی؟ تم بھی عبادت کر لینا۔ اس بندے نے لوگوں کی باتیں سنی، اپنے ذہن میں بٹھائیں، اپنے دل میں اتاری، دماغ میں اتاری، گھر گیا، گھر جا کے اس نے غسل وغیرہ کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے۔ اب جب مسجد میں وہ آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ایک نورانی وجدانی ماحول ہے۔ اس نے علماء کرام کی تقریر بھی سنی، عالم صاحب کی تقریر بھی سنی، اس نے ذکر و فکر بھی کیا، درود و سلام بھی پڑھا، نعت خوانی بھی سنی، اس نے دعا میں بھی حصہ لیا، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی۔ جب رو رو کر دعا کی گئی تو اس وقت اس نوجوان کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ رونا شروع ہو گیا۔ اب مجھے آپ سب بتائیں، اس کو کس چیز نے رلایا ہے؟ بولو، کوئی بتائے گا؟ اس کو کس چیز نے رلایا؟ بھائی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھنے آتا تھا، کبھی کبھی آ جاتا تھا، بس لوگوں کی باتیں سن کر وہ مسجد میں آ گیا کہ چلو آج عبادت کی رات ہے، میں بھی جا کے عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کے دل کا تزکیہ فرما دیا اور اس کا رونا بھی قبول کر لیا۔ جب اس شب برات کے محفل سے اٹھا،
گھر جاتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ واجب ہے وہ بھی سجا لیتا ہے، داڑھی بھی سجا لیتا ہے، سر پہ امامہ ٹوپی سجا لیتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسے قبر و آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، دنیا سے کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اب شب برات کا ابھی تک لگتا آپ کو فلسفہ سمجھ نہیں آیا، اب آیا فلسفہ سمجھ؟ یہ راتیں اللہ نے دی ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، مجاہدات کریں، اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں لگ جائے۔ پوری دنیا کی ایک طرح کی میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر 15 شعبان المعظم ہے، شب برات ہے، تو وہاں پر اجتماعات ہو رہے ہیں نا، محفلیں ہو رہی ہیں نا، تو کتنے کتنے لوگ آئے ہوں گے ان محفلوں میں، جو سن کے ذکر رو رہے ہوں گے، ان کے دل چوٹ کھا گئے ہوں گے، اور جو میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہوگی اور وہ سیدھے راستے پر آ گئے ہوں۔ اسے پتہ چلا یہ محفلیں خالی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ محفلیں ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال اس کو مضبوط بناتی ہیں، ہمارے ایمان کو حرارت ملتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر ترقی ہوتی ہے، بندے کا دل اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنا زیادہ خوشی اور خضوع فرماتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آنکھوں کو جہنم نہیں چھو سکتی، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ ہے جس سے خالق کائنات کے خوف سے آنسو گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہیں، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ وہ آنکھ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات جو اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتی ہے، وہ آنکھ بھی۔ اور توبہ اور استغفار، یہ 2 لفظ آپ نے بہت سنے ہیں، آج ان کی بھی تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں۔ توبہ اور استغفار، توبہ کی اور استغفار کی اصل میں حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ، تھن سے نکلا ہوا دودھ تو تھن میں جا سکتا ہے، تھن میں جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جس کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو گرتے ہوں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ شخص جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہوں، فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے جس جسم پر پڑا ہوا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے نا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو پتہ چلا کہ توبہ کی کیا حقیقت ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے، اور گناہ سے توبہ کر کے توبہ کی جو ہے وہ 3 شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی. ایک ترک گناہ، ایک آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اور ایک ترک گناہ، اور تیسری ندامت. یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی. یہ 3 شرائط ہوں تو توبہ پائی جائے گی، اس کی توبہ ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ندامت، شرمندگی بندے کا اللہ کے حضور گر گڑانا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کے حضور آنسو بہانا، یہ توبہ ہے. بندے کا اللہ کے حضور عاجزی کرنا، ندامت کرنا، اللہ کے حضور گر گڑانا، آنسو بہانا، یہ توبہ ہے. ایک اور حدیث پاک یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشان ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. 2 قطرے اور 2 نشان. فرمایا 2 قطروں میں پہلا قطرہ آنسو کا قطرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے گرے. فرمایا دوسرا قطرہ اس جانور کے خون کا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور 2 نشانوں میں سے پہلا نشان، 2 نشان بھی اللہ کو بڑے پیارے. 2 نشانوں میں سے پہلا نشان اللہ کی راہ میں جہاد کا نشان ہے، جو تھکاوٹ اور گرد و غبار یا زخم کی صورت میں جسم پر پڑے. اور دوسرا نشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں میں سے کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے جو جسم پر پڑ جائے، وہ بھی اللہ کو نشان بہت پیارا ہے. اب دیکھیں بعض حضرات جو ہیں وہ جب عبادت کرتے تو ان کے ماتھے پر محراب بن جاتا نا محراب، تو وہ بھی نشان بن گیا. بنا کس لیے؟ عبادت کرتے کرتے بن گیا. تو وہ بھی نشان اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے. جنت کی بشارت میں نہیں دے رہا، کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، جنت کی بشارت اللہ کے محبوب دے رہے ہیں. دنیا میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، فرمایا عمر جنت میں ہے، فرمایا عثمان جنت میں ہے، فرمایا علی جنت میں ہے، فرمایا عبیدہ بن برا جنت میں ہے، فرمایا عبیدہ بن جراح جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے. اس طرح 10 صحابہ کے نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت میں ہے. اب جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی دنیا میں، مجھے بتاؤ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر بھی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. صحابی کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اپنی زبان کو درست استعمال کرتا ہے. جو بوڑھے حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, یہ تھک جائیں تو چیئر پر تشریف فرما ہو جائیں, کیونکہ ان کا بزرگوں کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اپنی زبان کو درست استعمال کرتا ہے. اب اپنی زبان کو درست استعمال کرنا کیا ہے؟ گالی گلوچ سے بچے, بری باتوں سے بچے, چغلی سے بچے, غیبت سے بچے, دھوکہ دہی سے بچے, ہر قسم کی فضول گوئی سے بچے. فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ آج اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اگر ہم اپنا 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں گفتگو کا, کس کا جائزہ لیں؟ گفتگو کا. 24 گھنٹوں کی گفتگو کا, 24 گھنٹوں میں ہم نے سونا بھی ہے, اس سونے کو آپ نکال دیں, باقی آپ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں تو کتنا فضول بولتے ہیں, صبح, دوپہر, شام, رات. توجہ ہے؟ کتنا فضول گوئی کرتے ہیں. اگر انہی فضول باتوں کو چھوڑ کر ہم حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیں تو توجہ ہے, اگر ان فضول باتوں سے چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں تو مجھے بتاؤ کیا حضور کی نظر کرم نہیں ہو جائے؟ جس نے قرب مصطفیٰ پانا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانا ہے, تو وہ میرے آقا پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میں نے 1 کروڑ مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 1 کروڑ مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا. اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, پتہ ہے نا آپ سب کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, کس کس کو پتہ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میانی صاحب میں مزار ہے, میں بھی گیا ہوں مزار, بڑا سکون ہے, بڑی راحت ہے, بڑا چین ہے. بھئی اللہ والوں کے دربار پہ تو سکون ہی ملتا ہے نا, کسی دنیا دار کی قبر پہ جاؤ وہاں سکون ملے گا؟ اچھا, اب آپ دیکھیں جنگیر کا مکروا بھی ہے راوی کے پاس, راوی کی پرلی طرف, دریائے راوی کی پرلی طرف جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے. تو کتنا سناٹا ہے وہاں پر, کتنی ویرانی ہے وہاں پر. وہاں پر مائیں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کہ کوئی ان کو اغوا نہ کر کے لے جائے, بڑی بے چینی ہے. اور شام کے بعد تو وہاں پر سناٹا چھا جاتا ہے, کتنی افسردگی ہے وہاں پر. لیکن اللہ والوں کے دربار پہ دیکھو کتنی رونقیں. یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا ہی بلند کر دوں گا. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ گستاخ رسول کو قتل کیا, اس کو واصل جہنم کیا. قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے آپ کا مقدمہ لڑا, اور جس وقت آپ کو ظالموں نے پھانسی دی تو اس وقت آپ کا جنازہ جو ہے وہ ایک اور جگہ سے لایا گیا تو اس میانی کے قبرستان میں دفنایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک میں اترے. جی, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ بات ہے اس طرح کی نہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو حضور
ساری بات ہی حضور کے عشق اور محبت کی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب اتارا غازی صاحب کو قبر میں، جب چہرے سے آپ کا کفن مبارک ہٹایا تو کیا کہتے ہیں غازی صاحب حضور کی بارگاہ میں، جب حضور قبر میں تشریف لائیں تو حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ غازی تیرے جان نثار، ڈر کیوں رہے ہیں؟ ذرا مل کر نعرہ لگاؤ، غازی تیرے جان نثار، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھ اٹھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ غازی صاحب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں تو میرا بھی سلام عرض کر۔ باہر کھڑے تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ کھڑے تھے، تو باہر تشریف لائے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بتایا کہ جب میں نے غازی صاحب سے یہ کہا کہ غازی صاحب جب قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرا بھی سلام کرنا، تو غازی صاحب نے کہا کہ آپ نکلے تو صحیح، ذرا باہر تو تشریف لے جائیں، آنے تو دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف تو لانے دیں، میں آپ کا سلام ضرور پیش کروں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہوتی تھیں، یہ حضوری والی ہستیاں ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے بغیر بات نہیں کرتی۔ ساری زندگی عبادت میں گزار دو، ریاضات میں گزار دو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضور کے عشق اور محبت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ایک اور حدیث پاک، کیونکہ یہ ضمناً بات آ گئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی، تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر میں بیان فرما دوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ نجات سمجھتے ہیں نا، فلاح، کامیابی، نجات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کا درست استعمال کر، اپنی درست استعمال کر، اور دنیا کے کھیل کود سے بچ کر گھر کی چار دیواری میں رہ، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہایا کر۔ واہ واہ واہ! اس سے پتہ چلا کہ گھر سے فضول باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، کبھی کدھر کبھی کدھر نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ گھر سے فضول باہر نہ نکلے، کوئی ضروری کام ہے، کوئی شرعی کام ہے تو نکلے، فضول گلیوں میں نہ پھرتا رہے۔ آج کا نوجوان جس کا مسجد میں دل نہیں لگ رہا، اس کو میں یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا۔ پہلا آدمی، پہلا شخص، نمبر 1، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو۔ ہائے ہائے، مدینہ میں زلزلہ آیا، بے توجہ ہے سب کی، مدینہ میں زلزلہ آیا،
کوڑا ہاتھ میں ہے، کوڑا زمین پر مارا، فرمایا اے زمین، اے زلزلے رک جا، اے زمین رک جا، کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ زلزلہ فوراً رک گیا۔ دوسرا شخص، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں۔ اچھا آپ سب ماشاءاللہ حضرات کافی مجھ سے تجربے میں بھی زیادہ ہیں، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ انسان جوان کب ہوتا ہے؟ کس سٹیج میں جا کے جوان ہوتا ہے؟ عمر کتنی ہوتی ہے یہ بتائیں؟ 17 سال کی، 12-13 سال کی؟ جی ہمارے بزرگ بتائیں گے تقریباً اتنی عمر ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتا ہے انسان۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا طریقہ ہے۔ اور آگے اس فارسی شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ظالم نفس بھی نیک بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں پھر اس کو مسجد یاد آ جاتی ہے، عبادت، کہ چلو اس کا نفس جو ہوتا ہے نا ظالم نفس، ساری زندگی گزار کر پھر وہ بڑھاپے کہتا ہے چلو یار اب جا کر عبادت کر لیتے ہیں۔ تو جوانی جو ہے، توبہ جو ہے، عبادت جو ہے وہ جوانی کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل اپنے خالق کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مسجد کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اکٹھا ہونا اور جدا ہونا اسی تعلق کی وجہ سے ہے کہ وہ شخص جسے مال و جمال والی عورت، کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے اپنے خالق کے خوف سے ایسا نہ کیا، وہ بھی شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ آدمی جو اپنے صدقے کو اتنا چھپا کر دے، صدقہ کرے اتنا چھپا کر کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا صدقہ کیا، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ شخص جس نے تنہائی میں، سب کے سامنے تو سبھی عبادت کرتے ہیں، تنہائی میں جو عبادت ہے، سبحان اللہ، رات کے وقت جب اللہ کی رحمت پہلے آسمان سے بندوں کو پکار رہی تھی، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اس رات کے وقت اٹھ کر ذرا اللہ کے حضور کھڑے ہو، دیکھو تمہیں سجدے میں کیسی لذت آتی ہے۔ فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے اللہ کو، خالق کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہمارے دل کیوں سخت ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتایا ہے۔ اس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا نا قرآن، سورہ رحمان تلاوت کر رہا تھا، اللہ اللہ، قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور قرآن کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا
کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو میں نے سورہ نساء آپ کو سنائی۔ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء آپ کو سنائی، جب اس آیت پر پہنچا تو میں نے نگاہ اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے۔ پتہ چلا کہ قرآن سن کر رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سن رہا ہو بندہ اور بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نبی تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، ان کے ساتھ 2 صرف 2 امتی، اور ایک اور تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ 3 امتی ہوں گے، 3 امتی، ایک کے ساتھ 2، ایک کے ساتھ 3، اس طرح کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا جو ہم نے تمہیں دیا تھا؟ عرض کریں گے جی ہاں باری تعالیٰ، ہم نے تیرا پیغام قوم کو پہنچا دیا تھا۔ تو قوم سے پوچھا جائے گا کیا یہ جو پیغمبر ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ اس نبی سے کہا جائے گا کہ تم اپنے لیے کوئی گواہی دو، تمہاری کوئی گواہی دے کہ تم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ اب وہ نبی جو ہوں گے برگزیدہ نبی، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی یہ ہمارے گواہ ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا، ہم امتیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا اس نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں، یہ جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، یہ جو پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ امت محمدیہ سے فرمایا جائے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ امتی عرض کریں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بارے میں اطلاع دی ہے کہ رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، کتنا اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے تھے۔ اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ سارے بولو۔ اور کافروں کی کتنی تھی؟ 313 پہ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو اس رات کی برکت سے۔ 313 پہ، کس پہ؟ 313 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ 313۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم میں صرف مقداد، یہ صحابی رسول ہیں، گھوڑے پر سوار تھے، اور میں نے اپنے آدمیوں پر نظر دوڑائی، سب رات بھر سوئے رہے۔ کہتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور صبح تک اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ امام ترمذی روایت کر رہے ہیں، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، بڑا بلیغ اور پر مغز واعظ تھا جس سے دلوں میں خوف محسوس ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہ جب خطاب، جب واعظ تاجدار کائنات کر رہے ہوں اور بیٹھے صحابہ کرام سن رہے ہوں، وہ کیا عالم ہوگا۔ ذرا مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول انور کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین، ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سب کا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور خاتم النبیین ہے تاکہ اس دھرتی سے جتنے بھی قادیانی ہیں، دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، دین کے دشمن ہے، وہ دور ہو جائیں، کوئی بھی کسی قادیانی کے ہتھے نہ چڑھے۔ خاتم النبیین، حضور کے خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروریات دین سے ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، سنیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے آخر ہیں۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سب سے پہلے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کو، نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی نور کی بہار ہے یہ کائنات بنی، یہ جنت بنی، یہ آسمان بنا، زمین بنی، یہ دریا بنے، یہ سمندر بنے، یہ پہاڑ بنے، یہ کہکشاں بنے، یہ ستارے بنے، یہ چاند بنا، یہ سورج بنا۔ ارے پوری کائنات جو ہے یہ حضور کے صدقے میں بنی ہے۔ تو حضور کیا ہوئے؟ اول ہوئے۔ وہ پڑھتے ہیں نا آیت، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے۔ آئے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اب ذرا نعرہ لگاؤ، میں نے کہنا ہے تاجدار ختم رسالت، ختم نبوت، اور آپ نے کہنا ہے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو اپنے بچوں کو بھی سکھایا کرو کہ ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی سکھاؤ،
کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو سکھاؤ نا، ابھی ماں باپ ٹائم دے بچوں کو، ٹائم دو بچوں کو۔ آج بچے تمہارے لیے تمہارے ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا سبق دیں گے۔ یہ جو بچپن ہے نا، بچپن اس میں سکھاؤ۔ یہ پھر ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز کا۔ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سرزنش کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو نماز پڑھا۔ تو بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو میں نے ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ ہائے ہائے، میں نے ایسا خطبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، تو تم زندگی بھر کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ آج ہماری ہنسی نہیں رکتی، بازاروں میں، گھر میں، جہاں بھی ہو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ نے اپنے چہرے چھپا لیے اور کثرت کے ساتھ آنسو بہائے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے۔ اب میں صحابہ کرام میں سے، خلفۂ راشدین میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، کیسا خوف خدا تھا۔ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کہ حضور نے آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا ہے، اور آپ نے حضور کی ظاہری زندگی میں، حضور کی ظاہری زندگی میں آپ نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں۔ حضور نے خود فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ان کا خوف خدا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں ہے، ہم مومنوں کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے عرض کی ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو کثرت بکا کی وجہ سے، یعنی زیادہ رونے کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا پائیں گے، لہٰذا آپ عمر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہ سنا سکیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہارے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیوں کی طرح ہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں دمادم مست کلندر ابو بکر کا، حضرت ابو بکر جو ہے پوری امت میں سب سے افضل ہے، اس کو کہتے ہیں افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ سے خوف کرنے والے تھے، ڈرنے والے تھے، کثرت سے روتے تھے۔ اب آئیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف اور محبت کی وجہ سے نماز میں کثرت سے آنسو بہاتے تھے۔ کون؟ حضرت، حتیٰ کہ آپ کے رونے کی آواز نمازیوں کی آخری صف تک بھی سنائی دیتی تھی۔ فاروق اعظم اتنی بڑی سلطنت کے امیر المومنین ہیں کہ جن سے کافر بھی ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، میں نماز کی آخری صف میں تھا کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ سورہ یوسف کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، میں اپنے رنج اور غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو رو رہے تھے اللہ کی بات۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، سبحان اللہ، جن کو ہم ذو النورین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو نوروں والے۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو دو نور والا کہتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو کثرت سے روتے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ شب برات کے اجتماع میں تشریف لانے والے حضرات و سامعین ذرا غور کریں کہ ہمارے اسلاف کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا ان کے دلوں میں، کتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم قبرستان کے پاس سے بھی گزرے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور مرنے والے نے اگر یہاں نجات حاصل کر لی تو آگے کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر یہاں نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت والی رات میں ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس سے پورے عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔